إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے انکار کر سکے، وہ جس سے چاہے سوال کرے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بلند صفات والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر، آپ کی آل پر، تمام اصحاب پر اور کل مومنین اور مومنات پر۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ نبیوں کا جو سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا، اس کی آخری کڑی، دین کے اتارنے کا جو سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا، اس کی آخری اینٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے ایک جگہ پر اور ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی اگر اور دین کوئی لے کر آئے گا تو وہ قابل قبول نہ ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے دین کو مکمل فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور یہ آیت یہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ دو باتیں اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ سے ڈرنے والا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے اور آپ نے تذکرہ کیا جنت کا اور جہنم کا، اور جب جہنم کا ذکر فرمایا آپ نے تو ایک نوجوان شخص تھا
وہ ایک دم سے چیخ مار کر رونے لگا، ایک دم سے اس کے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ اگر سارے گنہگار یہاں آ جائیں تو اللہ رب العزت ان آنسوؤں کی وجہ سے ان سب کو معاف کر دے گا۔ اللہ کو یاد کر کے آنسو بہا دینا یہ اللہ کو اس قدر پیارا ہے، اس قدر پیارا ہے کہ ایک اور حدیث سناتے ہیں آپ نے فرمایا 3 آنکھیں وہ ہیں جن پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی۔ ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے لیے سرحد کی نگہبانی میں، جہاد فی سبیل اللہ میں پہرے داری کر کے بیدار رہنے والی ہو، جبکہ لوگ سو رہے ہیں اور وہ پہرے داری کر کے وہ آنکھ بیدار ہے۔ اور دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ رب العزت کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ اور تیسری آنکھ وہ ہے جو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں کی طرف وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اس کی نگاہ پڑی اور اس نے اپنی نگاہ کو موڑ لیا۔ یہ 3 آنکھیں وہ ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان پر ہم نے جہنم کی آگ حرام کر دی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ہم نے ایسے ہی حرام کر رکھا ہے اس پر جہنم کی آگ کو جیسے سوئی کے ناقے سے، جہاں پر سوئی کے اندر دھاگا ڈالا جاتا ہے، اس چھوٹی سی جگہ میں اونٹ کا داخل ہونا جیسے ناممکن ہے، ویسے ہی اس کا جہنم میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں میں وہ بندے بہت پیارے ہیں جو اللہ کی یاد میں رونے والے ہیں۔ ایک حدیث شریف کے اندر یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر مکھی کے برابر، اس کے سر کے برابر اگر کسی آنکھ میں آنسو آ جائے، اللہ کی یاد، رویا نہیں، آنسو اس کے بہے نہیں، لیکن ایک دم سے دل بے چین ہو کر آنکھیں اس کی ڈبڈبا گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو بھی ان لوگوں میں شمار کیا جو بکائین ہیں، جو اللہ کی یاد میں رونے والے ہیں اور اللہ کو یاد کر کے آنسو بہانے والے ہیں۔ اس قدر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو پسند فرمایا ہے جو اللہ رب العزت کو یاد کرے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اہل کتاب کا جب تذکرہ کیا، اہل کتاب کو اس بات پر بڑی تکلیف ہو گئی کہ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں بنا دیا، تو اس بات پر ان کو بہت تکلیف رہی کہ نبی تو ہمارے میں سے ہونا چاہیے تھا، ادھر کیوں نبی بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے جب ان کا تذکرہ کیا ہے تو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم لوگ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، ہم کیسے، تم لوگوں کا معاملہ تو یہ ہو گیا کہ دل تمہارے سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تمہارے دل پتھر کی طرح ہو گئے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھروں میں سے بھی تو ایسے پتھر ہیں کہ ان میں سے پانی کا سوتا پھوٹ پڑتا ہے، آبشار جاری ہو جاتا ہے، پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، وہ پتھر تم سے اچھے ہیں۔ تمہارا دل تو کبھی ہماری یاد میں روتا ہی نہیں، تمہارے دل کبھی ہمارا نام لے کر دھڑکتا ہی نہیں، کبھی ایسا نہ ہوا کہ تمہارے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا گیا ہو اور تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہو، کبھی تم نے اللہ کو یاد کیا ہو، تنہائی میں یاد کیا ہو، اکیلے میں یاد کیا ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے سوال و جواب کرنے ہیں، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور اس کے بعد تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ تم نے اکیلے میں اللہ سے مناجات کی ہو، اللہ سے گفتگو کی ہو، اکیلے میں اس کے سامنے دکھ اور درد بیان کیا ہو، اور بات کرتے کرتے فرط شوق میں، فرط محبت میں تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہو۔ تمہارا تو یہ حال بھی نہ ہوا۔ تو اللہ نے انہیں اہل کتاب کو اس بات پر لتاڑ لگائی اور اس بات پر ڈانٹا ہے ان کو کہ کیسے ہو گئے ہو تم، اس قدر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس کو اللہ رب العزت نے خاص صفتوں سے نوازا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ،
7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو کل بروز قیامت اللہ اپنے خاص پناہ میں رکھے گا، سائے میں رکھے گا، جس روز اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا جو ہولناک دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، سورج کی گرمی سے لوگ پریشان ہوں گے، پسینے ان کے بہہ رہے ہوں گے، کوئی کسی کی پرواہ نہ کر رہا ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہ رہا ہوگا، ہر ایک کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوگی، ہر ایک اپنے آپ میں الجھا ہوگا، اپنی فکر میں گرفتار ہوگا، اللہ کے غضب سے ڈر رہا ہوگا۔ ایسے موقع پر جب کہ لوگ ہتاش ہوں گے، پریشان ہوں گے، لوگ ان گرمی کے اندر تمازت میں، اس دھوپ میں، سخت شدت میں پریشان ہوں گے، پسینہ بہ رہا ہوگا اور کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم سایہ فراہم کریں گے، جن کو ہم اپنے پناہ میں رکھیں گے، اپنے سائے میں رکھیں گے۔ دنیا پریشان ہوگی اور وہ اطمینان سے، آرام سے بیٹھے ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں کا مزہ لے رہے ہوں گے، اللہ کی مہمانی کا مزہ لے رہے ہوں گے۔ یہ جنت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ میدان محشر کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر لوگ پریشان حال کھڑے ہوں گے اور 50,000 سال تک وہاں کھڑے رہنا ہوگا۔ ان دھوپ میں سایہ پانے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں میں سے ایک نام ہے ان لوگوں کا، آپ نے فرمایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رجل ذکر اللہ ففاضت عیناہ، ایک وہ شخص ہوگا جس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ اللہ کی یاد میں رو پڑا۔ ایسا شخص وہ ہوگا جسے اللہ اپنا سایہ عطا فرمائے گا، اس سائے میں رکھے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو۔ اور بھی لوگ ہیں، انہی میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جس کو موقع ملا، زنا کا موقع ملا، لیکن اس شخص نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس حرام کام میں نہیں پڑ سکتا، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم عرش کے سائے میں اس کو رکھیں گے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، میرے خاص پناہ میں ہوگا، میرے خاص انعام میں ہوگا۔ ایسے ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مساجد میں لگا رہتا ہے، ایک نماز پڑھ لی، دوسری نماز کے لیے دل اٹکا ہوا ہے، فجر پڑھ لی، اب انتظار کر رہا ہے کب ظہر کا وقت آئے گا، ظہر کی نماز پڑھ لی، اب انتظار کر رہا ہے کب عصر کا وقت آئے گا، جلدی وقت آ جائے ہم نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھ لی، مغرب میں دل لگا ہوا ہے، ابھی وقت تو نہیں ہوا، ابھی ٹائم تو نہیں ہوا، ابھی کتنی دیر باقی ہے، نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ ایسا شخص، اور ایک ایسا شخص جو امام عادل ہو، جس کو انصاف کرنے کا موقع ملا ہو، لوگوں نے اسے عادل حکم بنایا ہو اور اس کے بعد اس نے انصاف کے ساتھ کام لیا ہو، جو بھی فیصلہ کیا ہو انصاف کے ساتھ کیا ہو، کسی کا چہرہ نہ دیکھا ہو، رشتہ داری نہ دیکھی ہو، دوست احباب نہ دیکھے ہوں، اس نے صرف حق دیکھا ہو، اللہ اور رسول کی پرواہ کی ہو، انصاف کی بات کی ہو، حق بات کی ہو، بغیر ڈرے ہوئے، بغیر خوف کھائے ہوئے، بغیر لالچ میں آئے ہوئے، بغیر کسی کی طرفداری کیے ہوئے حق بات کہی، امام عادل۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جس نے صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں خرچہ کیا، اور اس طرح سے خرچہ کیا کہ دائنے ہاتھ نے جو خرچہ کیا بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، یعنی چھپ کے خرچہ کیا، دکھا کے نہیں، بتا کے نہیں، اس طرح سے خرچہ کیا۔ یہ الگ بات ہے، کہیں کہیں پر بتانا بھی فائدہ مند ہوتا ہے، جب لوگوں کو تشویق دلانا ہو، شوق دلانا ہو تو بتا کر خرچہ کرنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکن کچھ صدقے ایسے بھی ہیں جنہیں صرف اللہ جانتا ہو اور اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہ ہو، کسی بندے کو خبر نہ ہو۔ پیسے نکالے اللہ کی راہ میں، اور یہ مت دیکھو کتنے پیسے، یہ مت دیکھنا کتنے پیسے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہر پیسہ جو اللہ کے نام پر نکالا گیا ہو وہ بہت پہاڑ سے زیادہ اس کے اجر و ثواب ہے۔
دنیا میں جب آپ پیسے نکالتے ہیں تو دنیا میں سوچتے ہیں نکال کے، ارے یہ ہم نے کیا نکال دیا، ارے 2 روپے کیا ہوں گے، 1 روپے کیا ہوگا، 1 روپے میں کیا ہوگا. نہیں، وہ جس کے نام پر نکل رہا ہے، اللہ کے نام پر تم نے پیسہ نکالا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چاہے اپنے پڑوسی کے یہاں ایک بکری کا کھر بھیج دینا، تھوڑا سالن بھیج دینا، وہی کیوں نہ ہو، کوئی نیکی حقیر نہیں ہے، ہر نیکی بہت بڑی ہے. اور قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی پرواہ ہوگی. آدمی سوچے گا کاش کہ میں نے یہ نیکی اکٹھا کر لی ہوتی، کاش کہ میں نے یہ نیکی اکٹھا کر لی ہوتی. جب وہ دیکھ رہا ہوگا کہ ایک نیکی زیادہ ہونے کی بدولت 2 ساتھی ہیں، 2 عبادت کرنے والے ہیں ساتھ میں، ایک کی نیکی بڑھی ہوئی ہے اور اس کے مقام میں اور اس کے مقام میں اتنا فرق ہے جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک نیکی. راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے، کوئی اسے حقیر نہ جانے. کسی سے مسکرا کر مل لینا یہ بھی ایک صدقہ ہے، کوئی اسے حقیر نہ جانے. کسی کے غم میں اس کے غم کو بانٹ لینا، کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دینا، میٹھے بول دینا، اچھی بات کہہ دینا، اس کے غم کو دور کر دینا، دلاسا دے دینا، تسلی دے دینا، یہ بھی صدقہ ہے، اسے حقیر نہ جانو. اللہ کی راہ میں اگر کسی نے 1 روپیہ بھی خرچہ کر دیا تو اس کی بہت بڑی قیمت ہے جو وہ قیامت کے دن دیکھے گا. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہ بھی کہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس آدمی نے ایک رائی کے دانے کے برابر، رائی تو دیکھی ہوگی آپ نے، اس کے دانے کو کبھی ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھیے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں اس کا بھی بدلہ دے گا. چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو. اپنے ماں باپ سے پیار اور محبت سے باتیں کر لینا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی خیریت دریافت کرنا، ان کی خدمت کر دینا، ان کو پانی لا کر دے دینا، دوائی دے دینا، ان کے حالت پوچھ لینا، طبیعت کیسی ہے کچھ پوچھ لینا، باتیں کر لینا، یہ بھی نیکی ہے. اور یہ بھی نیکی ہے کہ بھائی اپنی بہنوں کی پرواہ کریں. وہ بہن جو گھر کے اندر ہیں اور وہ بھی بہنیں جن کی شادی ہو گئی ہے، جو اپنی سسرال میں ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ کا حق ہے یہ، آپ ان کی پرواہ کرنے والے ہیں. آپ ان کو فون کر کے ان کی خیریت لینے والے ہیں یا ان کے گھر جانے والے ہیں، ان کے گھر جا کر ان سے ملاقات کرنے والے ہیں، ان کو یہ احساس دلانے والے ہیں کہ ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم ابھی زندہ ہیں، ہم ابھی موجود ہیں، ہمیں تمہاری فکر ہے. یہ بھی کر دینا نیکی ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بھی بڑا اجر ہے. شوہر اپنی بیوی کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شوہر کھانے کا ایک لقمہ اپنی بیوی کو محبت سے کھلا دے یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی تم نے اللہ کے لیے کیا ہے، اس کا بھی تمہیں اللہ کے ہاں اجر ملے گا. تو کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہے، ہر نیکی بڑی ہے. دنیا میں ہمیں پتہ نہیں چلتا، دنیا میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم کو لگتا ہے کہ ارے اس کی کیا حیثیت ہے، ارے اس کی کیا اہمیت ہے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مومنو اس بات کا خیال رکھو شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ شیطان لعین بہت بڑا مردود ہے، تمہارے ذہن کو اپنے قبضے میں کر لینے کی پوری کوشش کرتا ہے، وسواس ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تمہیں نیکیوں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تم کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، کسی بھی نیکی کو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو، امر بالمعروف کو، نیکی کا حکم دینے کو. نیکی کی بات تم نے کہہ دی کسی سے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ نے غلط کام پر اس کو ٹوک دیا، آپ نے بتا دیا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو. آج ہمارے یہاں تو ایک ایسا رواج ہو گیا ہے کہ ہر ایک کو خوش رکھا جائے، ہر ایک کے چہرے کی پرواہ کی جائے، بات بھی کی جائے تو چہرے کو دیکھ کر کی جائے. ہم اگر یہ بات کہہ دیں گے تو یہ صاحب ہم سے ناراض ہو جائیں گے، کیسے ان کو ٹوک دیں، کیسے ان کو منع کر دیں. نیکی ہے یہ، تم گوانا چاہتے ہو تو گوا لو.
تمہیں اللہ نے موقع دیا، تم نے گنوا دیا، تم نے قدر نہ کی۔ تمہیں اللہ نے موقع دیا ہے، اگر تم نے کوئی غلط بات تم دیکھ رہے ہو، کوئی خرافات دیکھ رہے ہو، کوئی بدعت دیکھ رہے ہو، کوئی کفر اور شرک دیکھ رہے ہو، کوئی اللہ کی نافرمانی دیکھ رہے ہو کہ لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تمہیں موقع ملا ہے، تم کہہ دو اس کو کہ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، یہ کام غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا۔ وہ چھوٹا بچہ ہو یا نوجوان ہو یا بوڑھا ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، اگر غلط کام کر رہا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے ٹوکیں، آپ اسے کہیں یہ نیکی۔ اچھی باتوں کا حکم دینا، اچھی بات کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اچھی بات کی طرف لوگوں کو بلا دینا۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں جبکہ لوگ نہ معلوم کیا کیا میسج کرتے رہتے ہیں، کیا کیا چیٹنگ کرتے رہتے ہیں، کیا کیا پوسٹ کرتے رہتے ہیں، اگر ایسے اس اندھیاروں میں آپ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو پیش کرنے والے ہیں، صحیح حدیثوں کو پیش کرنے والے ہیں، آپ بتانے والے ہیں کہ میرے بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ دیکھو اللہ کے رسول کا قول ہے اور یہ دیکھو لوگوں نے بنا رکھا ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اگر آپ یہ لوگوں کو بتانے والے ہیں، یہ نیکیاں ہیں، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ کمپیوٹر آپ کا فیل ہو جائے گا، وہ بھی شمار نہیں کر سکتا، وہ بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ اس قدر نیکیاں ملیں گی، یہ اللہ نے موقع دیے ہیں نیکیوں کے۔ اللہ تعالیٰ تو خوب دینے والا ہے، تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ تم اگر گلستان گئے اور ایک پھول توڑ کر چلے آئے تو کیا ہوا؟ جہاں پر ہزاروں پھول ہوں، ہزاروں نیکیاں تم اس دنیا کے اندر کما سکتے تھے، لیکن نہیں کمایا، چلے گئے ایسے ہی دنیا سے، خالی ہاتھ آئے دنیا میں اور خالی ہاتھ ایسے ہی چلے گئے۔ اور قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے سامنے کفار اور مشرکین پہنچیں گے تو اللہ سے کہیں گے ربنا ابصرنا فرجعنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے معبود، اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سب مشاہدہ کر لیا، ہمیں سب پتہ ہو گیا، ہمیں حق کا پتہ چل گیا، سچائی ہمارے سامنے آ گئی۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں پھر بھیج دے، ایک بار اور موقع دے دے، پھر دیکھیے ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں، ہم کتنے متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ ہو قائل، ہرگز نہیں، اب تمہیں بھیجا نہیں جا سکتا، بس ختم۔ امتحان کا تم کو وقت دیا گیا تھا، وہ وقت پورا ہو گیا، وہ وقت ختم ہو گیا۔ ضائع کر دی تم نے اپنی عمر، برباد کر دی تم نے اپنی جوانی، جو تم کو ایام دیے گئے وہ دن تم نے سب برباد کر ڈالے، دنیا میں لگے رہے، دنیا کے چکر میں پھنسے رہے، فلاٹنگ کے چکر میں، مال کے چکر میں، دولت کے چکر میں، دوستوں اور احباب اور رشتہ داریوں کے چکر میں اس طور پر پھنسے رہے کہ بس صرف دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، اسی دنیا کے اندر پڑے رہے۔ اور موت کا فرشتہ آ گیا اور کہا چل اپنے رب کی طرف، تیرا دیا ہوا وقت ختم ہوتا ہے۔ اب انسان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ارے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، وہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اب توبہ کا وقت ختم ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها وما لم تغرر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت رات میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے کہ دن کے گنہگار کو معاف کر دے، اور دن میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے کہ رات کے گنہگار کو معاف کر دے، جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے اور جب تک انسان کی روح اس کے حلق میں نہ آ جائے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ معافی کے لیے تیار ہے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں، ہے کوئی جنت طلب کرنے والا جس کو میں جنت عطا کروں، ہے کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا جس کو میں جہنم سے پناہ دے دوں، ہے کوئی کپڑا مانگنے والا جسے میں کپڑا پہنا دوں، ہے کوئی بھوکا جسے میں کھانا کھلا دوں، ہے کوئی طلب کرنے والا میں طلب پوری
کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن لوگ غفلت میں سوئے رہتے ہیں۔ فجر کا وقت ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہے، فرشتے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سی مخلوق ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی یہ مخلوق اللہ کے لیے اٹھتی ہی نہیں۔ شیطان مردود ان کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے اور یہ ایسے ہی بڑے غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں۔ یہ نماز پہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں، یہ اپنے بستروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہ اللہ کے لیے اٹھنے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ تھوڑا مانگتے ہیں اور اللہ انہیں بے تحاشا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک نیکی کرتے ہیں اور اللہ انہیں 1000 گنا سے بھی زیادہ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی، یہ زندگی تو برف کی طرح پگھل رہی ہے، کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، لیکن یہ وقت پلٹ کر نہیں آئے گا، نیکیوں کرنے کا وقت پلٹ کر نہیں آئے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ بندہ جو اللہ سے ڈر جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس جس میں پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے مالک کے سامنے، اپنے معبود کے سامنے، اپنے آقا کے سامنے، اللہ رب ذوالجلال کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے۔ اگر اللہ نے حساب لے لیا میرا تو کیا ہوگا؟ میرا تو یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ارے یہ وہ بندہ ہے میرا جس نے میرے لیے دنیا میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اسے برا بھلا کہا گیا، اس کا ناطقہ بند کیا گیا، اس کا بائیکاٹ کیا گیا، اسے گالیاں دی گئیں، اسے دھتکارا گیا، اسے گمراہ کہا گیا، اس پر فتوے لگائے گئے، اس کو علاقے سے بھگایا گیا، یہ 1000 باتیں میرے لیے سہ کر میرے پاس آیا ہے، اس کا حساب کتاب کنارے کرو اور سیدھے سے جنت میں داخل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا خوف کرنے والا ہو، ہر عمل میں کرنے سے پہلے میرا دھیان رکھنے والا ہو، مجھے یاد کر کے جس کی آنکھیں بھر آئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، جو اللہ کے خوف سے کانپ جائے، تھر تھرا جائے، جو اسلام پر عمل کرنے والا ہو، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والا ہو، ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ ہِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، جہنم سے بچا لیا جائے گا، جہنم کی لپٹ سے، جہنم کی تپش سے، جہنم کی آگ سے اور روز محشر کے عذاب سے، روز محشر کی تکلیفوں سے اسے بچا لیا جائے گا اور اللہ کی نعمتوں میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ان نیک لوگوں میں سے بنائے، ان متقین اور پرہیزگار لوگوں میں سے بنائے، مومنین صادقین موحدین لوگوں میں سے بنائے، جو توحید کو اختیار کرنے والے ہوں، اللہ کے نبی کی سنت کو اختیار کرنے والے ہوں، اسی پر قائم رہنے والے، اسی پر عمل کرنے والے، اسی کی دعوت دینے والے اور اسی سلسلے میں علم حاصل کرنے والے ہوں۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری باتوں کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی توحید سے جوڑ دے، اپنے نبی کی اتباع سے جوڑ دے۔ اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے مال اولاد میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر موت دے۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہر طرح سے کے عذاب سے بچا لے، شقاوت سے بچا لے، بد نگاہی بد نظری سے بچا لے۔ یا اللہ شیاطین کے شر سے بچا لے، شیاطین کے وسواس سے بچا لے۔ اے اللہ ایمان یقین عطا فرما، یقین کامل عطا فرما اور آخرت میں اپنی جنت اور اپنی رضا عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔